بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم یہود کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ آج بھی اس کی یہ کوشش ہے گریٹ اسرائیل کی۔ اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں اس منصوبے میں؟ شام، لبنان، کویت، مکمل عراق، سعودی عرب، مصر اور ترکی کے کچھ علاقے۔ یہ اتنی بڑی ریاست بنانے کا مقصد اپنے مسیحا دجال کے لیے یہ عظیم ریاست تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے پوری قوم یہودیت محنت کر رہی ہے۔ یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کا اندرونی نقشہ ہے۔ اس میں جہاں سپیکر بیٹھتا ہے اس کی پشت پر موجود ایک پتھر کی سل پر گریٹ اسرائیل کا نقشہ موجود ہے۔ یہ جو آپ کو ایک تخت نظر آ رہا ہے، کرسی نظر آ رہی ہے، اس کو یہودی تخت داؤدی کہتے ہیں، داؤدی، کہ یہ ان کی مذہبی داستانوں کے مطابق یہ تخت حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر بیٹھ کر نسل داؤدی کا آخری حکمران دجال حکومت کرے گا۔ پہلی تصویر اصلی ہے، دوسری تصویر آرٹ کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو پتھر وہ علیحدہ اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے، اوپر مسجد اقصی کا روایتی حسن آپ کو نظر آ رہا ہے، نیچے ہیکل سلیمانی کا وہ خیالی ماڈل ہے جو یہود نے بنا رکھا ہے، اور اس کے لیے یہود کی تنظیمیں چندہ کر رہی ہیں، دن رات محنت میں مصروف ہیں۔ اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہودیوں کا درخت ہے، اسے عربی میں غرقد کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 15 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اگر اسے کٹھا لگایا جائے تو ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ قرب قیامت میں یہ درخت ہمیں قتل و قتال سے بچائے گا۔ حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس پتھر اور جس درخت کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ جو آپ کو ایئرپورٹ کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ لد نامی مقام ہے، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب بن گوریان انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ حدیث کے مطابق دجال کو یہاں قتل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو صورت اور کیفیت کو بیان فرمایا اس کے گنگریالے بال ہوں گے اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ پاک اسے یہ طاقت دیں گے کہ وہ کسی کو مارے گا اور اس کو زندہ کر لے گا، لیکن دوبارہ مارنے پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوگی۔ اس وقت اس کے پاس کھانا اور پانی ہوگا، جو اس کی مان لے گا اس کو کھانا اور پانی ملے گا۔
مومن اور مسلمان سخت آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے سفید منارے پر اتریں گے 2 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر آپ نماز ادا کریں گے، اور اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال جو ہی آپ کو دیکھے گا تو ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا، گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آج اس یہودی قوم کی اس دجال کے لیے، جس کو وہ اپنا مسیحا اور نسل داودی کا آخری حکمران سمجھتے ہیں، ساری محنت اسی دجال کے لیے ہو رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں اہل اسلام کی محنت دین کے معاملے میں بھی بہت سست ہے۔ نماز ہے تو سست، قرآن کی تلاوت ہے تو سست، دینی معاملات میں ہم مسلمان بہت سست ہیں۔ لیکن کفر کی آپ نے یہ تصاویر دیکھی کہ وہ کس طرح اپنے منصوبے پر روز عمل کر رہے ہیں۔